अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी डॉक्टर्स यानी फरिश्तों का पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान को लूटने का मकरू धंधा, लूट लूट कर पाकिस्तान और बैरून मुल्क में बैंक बैलेंस और महल खरीदने का स्वाबदीदा धंधा। ये वाक़या सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने कानों को हाथ ना लगाएं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। फहद हिजाब नाम का एक अरबी शख्स सऊदी एयरलाइन की एक परवाज से लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। फहद हिजाब व्हील चेयर पर उतरता है। ये सऊदी अरब का एक इंतहाई ताकतवर और कामयाब बिजनेसमैन होता है, लेकिन इसके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। जो ही ये साहब पाकिस्तान की सरजमीन पर व्हील चेयर के ज़रिए लैंड करते हैं तो इसे चंद पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहते हैं और बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी होती है जिसमें उसे लटाकर एक नामालूम मंजिल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया जाता है। एम्बुलेंस लाहौर के बड़े होटल की पार्किंग में रुकती है जहां फहद का कमरा बुक होता है। पाकिस्तानी बाशिंदों में एक अरबी बोलने वाला मुतरजम भी होता है जो फहद के साथ ही होटल के एक अलग कमरे में राश पजीर होता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज जब फहद हिजाब को एयरपोर्ट से व्हील चेयर पर बाहर आते देखती हैं तो इस सऊदी शहरी के मुतल्लिक तमाम डाटा निकालती हैं और मालूम किया जाता है कि ये सऊदीया का एक अमीर तरीन और कारोबारी शख्स है। फिर एजेंसीज को शक गुजरता है और बाद में ये शक यकीन में बदल जाता है कि ये फहद ना तो पाकिस्तान बिजनेस के सिलसिले में आया है और ना ही ये स्याह हो सकता है, क्योंकि इसकी तो अपनी हालत इतनी ठीक नहीं और व्हील चेयर पर ये बैठकर बाहर आ रहा है। FIA के अफसरान फहद हिजाब का पीछा करते हैं तो एयरपोर्ट पर खड़ी एम्बुलेंस इनके शक को और तकवीत देती है। FIA सऊदी शहरी पर अपनी निगरानी सख्त कर देती है। मोबाइल के फ़ोन के डाटा से पता चलता है कि ये साहब पाकिस्तान में गुर्दा तब्दील करवाने आए हैं और एक बैन अवी गिरोह है जो बैन अवी सतह पर गुर्दों की फ़रोख्त का गैर कानूनी कारोबार कर रहा है। अब मैं मंजर को थोड़ा सा बदलते हुए आपको पीर महल के इब्राहिम रियाजुल्लाह मेडिकल कम्प्लेक्स में लिए चलता हूँ, जहाँ पर डॉक्टर सफ़ेद गाउन पहने मसीहा के रूप में मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में इस अस्पताल में मरीज़ आते हैं। सेहत का शोबा पंजाब में पहले ही बहुत ही पीछे है और ये बात अक्सर पाकिस्तानी डॉक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी वजह से पीर महल सिद्यानवी और करबो जवार के गरीब लोगों के लिए इब्राहिम रियाजुल्लाह मेडिकल कम्प्लेक्स किसी नेमत से कम नहीं है। सऊदी शहरी फहद हिजाब की लाहौर से अगली मंजिल कोई बड़ा अस्पताल नहीं बल्कि पीर महल में इब्राहिम अस्पताल के साथ मौजूद एक खाली कोठी है, जो कि देखने में किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगती थी। इस कोठी के मुतअद्दिद कमरों को ऑपरेशन थिएटर में तब्दील कर किया गया है। इब्राहिम अस्पताल में एक नेफ्रोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर मोहम्मद शाहद की सरबराही में इब्राहिम अस्पताल के दीगर मामून अमला की मदद से गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तौर पर गुर्दे ट्रांसप्लांट कर रहे थे। ये घिनौना कारोबार एक बड़े अरसे से चल रहा था, जबकि पाकिस्तानी इदारे और इंतज़ामिया को इस बारे में कोई खबर ना थी, यानी कि हाल मस्त माल मस्त। खैर के मेडिकल कम्प्लेक्स जिसे चौधरी सरवर साबका गवर्नर पंजाब, जिन्हें तकरीबन हर पाकिस्तानी शख्स जानता है, इस मेडिकल कम्प्लेक्स को साबका गवर्नर चौधरी सरवर के दो सके बांजे कशफ रियाजुल्लाह और नजफ रियाजुल्लाह चला रहे थे। इस फेल का सबसे घिनौना पहलू ये है कि जो औरतें जचगी के लिए इब्राहिम रियाजुल्लाह मेडिकल कम्प्लेक्स में आती थीं तो गायनोकोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज जचगी की लेडी डॉक्टर सबसे पहले मरीज़ा के खून का ग्रुप टेस्ट करवाती और दीगर गुर्दों के टेस्ट करवाती। फिर यही रिपोर्ट कशफ रियाजुल्लाह और नजफ रियाजुल्लाह को भेज दी जाती। ये इंटरनेट पर गुर्दों के मुंतज़िर मरीज़ों से डाटा को मिलाते, फिर जचगी के लिए आने वाली हामला खतून के इल्म में लाए बगैर इसके एक गुर्दे का सौदा 1 करोड़ रुपये में तय करते। यह मुल्की जिसे गुर्दे की ज़रूरत होती इस औरत की जचगी से 1-2 दिन पहले बुलवा लेते। फिर एन जचगी के दिन डॉक्टर औरत का ऑपरेशन करते और नए पैदा होने वाले बच्चे की मां का गुर्दा भी निकाल लेते। जचगी का ऑपरेशन करवाने आने वाली खतून को इलाज में सहूलतें और बहुत ही कम पैसे लेते। वो गरीब औरत
ان ضمیر فروشوں کو جولیاں پھیلا پھیلا کر دعائیں دیتی رخصت ہو جاتی اور سمجھتی کہ اب دنیا میں کشف ریاض اللہ اور نجف ریاض اللہ کی صورت میں فرشتے موجود ہیں جو غریبوں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر یہی میرا بڑا آپریشن کسی اور جگہ ہوتا تو میرے کم از کم 50,000 روپے خرچ ہو جانے تھے، جبکہ ان نیک دل لوگوں نے میرے 5,000 روپے نہیں لگنے دیے۔ وہ غریب عورت گردے کے نکالے جانے سے لا علم رہتی ہے اور ہر ملنے والے کو ابراہیم ریاض اللہ میڈیکل کمپلیکس کی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ یہ لوگ بیچارے زیادہ تر ان پڑھ ہوتے تھے اور اس بات کا یہ تمام ڈاکٹرز اور دیگر انتظامیہ مل کر فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ بے ضمیر لوگ ڈاکٹر سے مل کر 1 کروڑ روپیہ اپنے معاشرے سے عزت سمیٹنے میں مشغول رہتے۔ یہ تو وہ سلوک تھا جو زچگی کے لیے آنے والی خواتین کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ظلم یہ بھی کیا جاتا کہ مختلف دلالوں سے رابطہ کیا جاتا، انہیں ڈیمانڈ بتائی جاتی تھی فلاں گروپ کا گردہ چاہیے۔ وہ دلال جرائم پیشہ لوگ ہوتے تھے جو کبھی بندوق کے زور پر کسی غریب کو اغوا کر کے ابراہیم ریاض اللہ میڈیکل کمپلیکس میں لے آتے، جہاں پر ڈاکٹر اس کا گردہ نکال لیتے، یا کبھی غربت کے ہاتھوں مجبور ان لوگوں کی مجبوریوں کا سودا کرتے اور انہیں 50 سے 90,000 روپے تک ہاتھ میں تھما دیتے اور اس کا گردہ نکال کر کم از کم 1 کروڑ روپے میں فروخت کر دیتے۔ یہ بات اکثر پاکستانی جانتے ہیں کہ اکثر شہروں اور گاؤں میں یہ خبریں سننے کو ملتی تھیں اور ملتی ہیں بھی کہ کوئی مردوں کا گروپ یا عورتوں کا گروپ ہوتا ہے جو بچوں یا بڑوں کو کسی کھیت یا کسی بھی ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں ان کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا ان کو بے ہوش کر کے یا بعض دفعہ بغیر بے ہوشی کے ہی ان کے گردے نکال لیتے ہیں، اور جن کا گردہ نکالا جاتا ہے انہیں بعض دفعہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا جاتا تھا، بعض دفعہ کسی کھیت میں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا۔ خیر موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ واقعہ 13 اکتوبر کا ہے جب FIA مخبر نے اطلاع دی کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ FIA کی ٹیم نے محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کو ساتھ لیا، پولیس اور انتظامیہ کے افسران کو ساتھ لیا اور ابراہیم ریاض اللہ میڈیکل کمپلیکس کے ساتھ کوٹھی پر چھاپا مارا، جہاں ڈاکٹر صاحب اپنے آپریشن تھیٹر کی ٹیم کے ساتھ موجود تھا اور عورت کا گردہ نکال کر سعودی شہری فہد حجاب کو ٹرانسپلانٹ کر رہا تھا۔ FIA کی ٹیم کو دیکھ کر ڈاکٹر گھبرا گیا اور آپریشن ادھورا چھوڑنے لگا، لیکن FIA اور محکمہ صحت کی ٹیم نے کہا کہ اس کو آپ مکمل کرو، لیکن ڈاکٹر شاد کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ بار بار کہتا رہا کہ اب مجھ سے نہیں ہونا۔ ایک ایسا مسیحا کے روح میں شیطان تھا کہ جب غریبوں کے گردے نکال رہا تھا، وہ لوگ جن کے پاس بیچنے کو ان کے جسم کے اعضاء کے علاوہ کچھ نہ تھا، جب ان کے گردے نکالتا تھا تب اس کے ہاتھ نہیں کانپتے، لیکن جو ہی FIA کے افسران کو دیکھا تو ہاتھ کانپنے لگ گئے۔ جب غریب پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش لوگ اس ڈاکٹر کے سامنے اسٹریچر پر لٹائے جاتے، تب ان کی شکلیں دیکھ کر اس ظالم کو ترس نہ آیا، نہ اس نے ایک دفعہ کہا کہ یہ ظلم مجھ سے نہیں ہوتا، بلکہ چمکتے دمکتے نوٹوں کی گٹریاں دیکھ کر اپنا فعل خوشی خوشی سر انجام دیتا۔ FIA کے افسران آپریشن تھیٹر سے باہر چلے گئے اور محکمہ صحت کے ڈاکٹر افسران کو آپریشن تھیٹر میں چھوڑ دیا گیا کہ اس کا آپریشن اب مکمل کریں اور انسانی جان کو ضیاع ہونے سے بچائیں۔ خیر جیسے تیسے ڈاکٹر شاہد نے آپریشن مکمل کیا تو محکمہ صحت کی ٹیم نے فوری طور پر سعودی شہری اور گردہ فروخت کرنے والی عورت کو علیحدہ ہسپتال فیصل آباد شفٹ کیا تاکہ ان کا بہتر علاج ہو سکے۔ جب وہیں پر ڈاکٹر سے FIA کی ٹیم نے سوال و جواب کیے تو ڈاکٹر شاہد نے کہا کہ میں تو صرف آپریشن کی فیس لیتا ہوں، اصل گردوں کی خرید و فروخت کا مکروہ دھندا تو نجف ریاض اللہ اور کشف ریاض اللہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں ملزمان فرار ہو گئے، لیکن ایک دن بعد ہی کشف ریاض اللہ کو FIA نے اس کے موبائل کی لوکیشن سے دریافت کر لیا تھا،
جبکہ اس کے دوسرے بھائی نجف ریاض اللہ کا تاحال کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بھی گرفتار ہوا ہے یا نہیں۔ اس واقعے کا سب سے تاریخی پہلو یہ ہے کہ چونکہ ملزمان سابقہ گورنر پنجاب چودھری سرور کے سکے بھانجے ہیں اور اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، اس لیے کسی بھی صحافی نے اس گھناؤنے کاروبار کو اس طرح سے بے نقاب نہیں کیا جیسے اس کا حق بنتا تھا۔ صاف بات ہے کہ مقامی صحافیوں کے بھی ان سے بہت اچھے تعلقات تھے، اس لیے اس واقعہ کو صرف ڈاکٹر شاہد کے سر تھوم کر معاملہ کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی اور ایسا تاثر دیا گیا کہ جیسے یہ ایک ڈاکٹر شاہد جیسے فرد واحد کا فعل تھا، لیکن کمال ہوشیاری سے اپنے قلم کی طاقت کو دباتے ہوئے کشف ریاض اللہ اور نجف ریاض اللہ کا نام تک نہ ہی لکھا۔ یہ ہمارے علاقے میں ایک ایسی سخاوت ہو رہی ہے، وہ صحافی ان کا اولی مقصد ہی عوام تک ٹھیک اور حقیقی معلومات کا پہنچانا ہے۔ جب ایسے لوگ اپنے قلم سے بددیانتی کرنے لگ جائیں، چاہے حرمت قلم کے پاس باندھ کر چونک میں رکھ کر نیلام کر دے، پھر ہم جیسے بے ضمیر لوگ اپنی آواز کو نہ بلند کریں تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صحافیوں کی عزتوں کا جنازہ نکالتے ہو، جب یہ خود اپنے مقدس پیشہ کو چند ٹکٹوں کے ہوس فروغ کرتے ہیں۔ تب انہیں شرم و غیرت کیوں نہیں آتی؟ کیا ان صحافیوں کا فرض نہیں تھا کہ ملزم جتنا بھی طاقتور ہو اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے غریب لوگوں کے گردے نکال کر فروخت کر دیے گئے، یہ اپنی لمبی لمبی زبانیں اپنی آنکھوں پر لپیٹ کر سوتے رہے۔ آئندہ چند دنوں میں یہ واقعہ ملک کے تمام ٹی وی چینلز کی شاہ سرخی بنے گا۔ غریبوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہماری ٹیم میڈیا گروپ کو لکھیں گے اور پوچھیں گے کیا ہر کون سی مجبوری تھی کہ یہاں پر کوئی سرعام کی ٹیم کوئی جرم بولتا ہے کہ ٹیم یا کسی بھی پروگرام کی ٹیم نہ پہنچ سکی، صرف اس لیے کہ جو ملزمان ہیں وہ بہت طاقتور ہیں۔ لیکن شاید یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کو اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر کسی وجہ سے اللہ نے آپ کو رعایت دے دی تو آخرت میں آپ کا ایسا انجام ہوگا کہ آپ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ایسے شخص، ہر ایسے کردار کو دنیا میں ذلیل و خوار کرے اور ان کے چہرے پر لگے نقاب کو ہر حس و عام کے لیے ہٹا دے، تاکہ ایسے گھٹیا لوگ پاکستان میں مزید ایسے مکروہ دھندے نہ کر سکیں۔ آخر میں اپنی بے بسی کو کوستے ہوئے کیا کہیں گے؟ ایسے لوگ اور ایسا دیس ہے۔ میرا ناظرین کرام، خدا کی قسم اس حقیقی واقعہ کو سننے کے بعد اس کو کاغذ پر اپنے قلم سے تحریر کرتے ہوئے اور ریکارڈ کرتے ہوئے میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور میری آنکھوں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ حقیقی واقعہ سننے کے بعد آپ پر کیا بیتی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔